बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वदीहाल माँ साहब के साथ है। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे जो अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर साहब का जो अब रद्द अमल सामने आया है मिलिट्री कोर्स के फ़ैसलों को लेकर के। पहले तो सोशल मीडिया पर भरमार थी अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के इस रद्द अमल के बारे में, और अब पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस रद्द अमल को लेकर के अब उस पर भी बात होने लगी है। हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं और किस कदर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसकी कुछ तफसीलात साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे। आफ्ताब इकबाल साहब, जिनको कि दुबई एयरपोर्ट से उठा लिया गया था, और आफ्ताब इकबाल साहब के फैमिली ज़राए और पूरी कौम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स, उनके फ़ैन जो जानना चाहते थे कि आफ्ताब इकबाल साहब कहाँ हैं। बिलाखिर आफ्ताब साहब जो है उनको अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया, और फिर 18 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद आफ्ताब इकबाल साहब अभी कहाँ पर हैं, किन हालात में हैं, और इन्वेस्टिगेशन से लेके अरेस्ट करने से इन्वेस्टिगेशन तक जो मामलात थे। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, आरिफ अलवी साहब ने आज कहा है, वो कहते हैं जी कि सिर्फ 1 से 1.5 महीना और खान बाहर होगा। खान की रिहाई के बारे में आज के इस व्लॉग में तमाम तफसीलात। नाज़रीन ग्रामी, व्लॉग में सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले सोशल मीडिया पे तो भरमार थी, बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। एक तो बरतानिया, अमेरिका और फिर यूरोपीय यूनियन का जो रद्द अमल बढ़ता हुआ सामने आ रहा है। अमेरिका का खान साहब की रिहाई के हवाले से बढ़ता हुआ प्रेशर पहले सामने आ रहा था, जिस तरह की ट्वीट्स की जा रही थी, जिसमें रिचर्ड ग्रैनल हैं और भी बहुत सारी ट्वीट्स हैं, और बढ़ता हुआ प्रेशर। फिर सदर जो बाइडन की ओहदा सदारत संभालने के फ़ौरन बाद जो रिएक्शन सामने आना है, उस रिएक्शन को लेकर के सोशल मीडिया पर भरमार है। बहुत सारे व्लॉग्स किए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं इस पर। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का, अब यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका की जानिब से अब जो रद्द अमल सामने आया है, वो खान साहब की रिहाई के बाद जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जो मुल्ज़िमान थे 25 के करीब, उनके हवाले से ये रद्द अमल सामने आया। अब सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि पहले सोशल मीडिया पर बात की जा रही थी, लेकिन अब हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पर यह रद्द अमल सामने आ रहा है, इस पर हाईलाइट किया जा रहा है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर साहब जो हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनका जो रद्द अमल सामने आया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको बयान किया जा रहा है कि अमेरिका का क्या रद्द अमल सामने आया है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है तर्जमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की, इस बारे में आज आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया, आप कोई टॉक शो उठा के देख लें, आप कोई न्यूज़ हेडलाइंस उठा के देख लें, न्यूज़ बुलेटिन्स उठा के देख लें, इस पर ख़बरों की भरमार है, और इस पर इस रिएक्शन को जो है इस पर बात की जा रही है, अब आपको बताया जा रहा है, यानी कि बरमला अब इजहार किया जा रहा है। अब ये इजहार किस तरफ जा रहा है, और दूसरी जानिब एक बयानिया कहा जा रहा है कि एक बयानिया घड़ने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। इमरान खान की वो रिहाई चाहते हैं, या उनको इमरान खान की रिहाई होती हुई नजर आ रही है इस हुकूमत को, और उसके बाद अब ये बयानिया एक घंटे की नाकाम कोशिश। इस पे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों की सज़ाओं पर हमें तशवीश है। पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलव्विस होने पर फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई, और फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। साथ ही कहा गया मैथ्यू मिलर की जानिब से कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें, यह भी कहा गया है। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया ने भी फ़ौजी अदालतों के फैसले पर अपना रद्द अमल दिया था, और फिर यूरोपीय यूनियन का जो रद्द अमल सामने आया था, जिस तरह से उस रद्द अमल को लेकर के मैंने कल के व्लॉग में डिटेल आपसे बात की थी। लेकिन आज जो है सिविलियंस को सज़ाओं में शफाफियत, आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है, जो कहा गया है फ़ौजी अदालतों में। ये मैथ्यू मिलर की जानिब से, अमेरिका की जानिब से कहा गया है, जिससे मुनसिफाना समाज के हक़ को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन जो है अब वो ऑलरेडी धमकी दे चुकी है, और इस पे भी आज तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का भी रद्द अमल सामने आया था कि भाई ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और एक हद तक ये बात सही भी है, बीइंग पाकिस्तानी अगर बात करें। लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है अब ये तूल पकड़ता चला जा रहा है, और इस पर अमेरिका का ये जो रद्द अमल है, ये रद्द अमल अब जाहिर कर रहा है, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको दिखाया जा रहा है। पहले तो सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी कि भाई अमेरिका का रद्द अमल, बरतानिया का रद्द अमल, यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो धमकी दी गई है, लेकिन अब इस तरह से बातें करना, और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी मुज़ाकरात का जो सिलसिला एक शुरू हुआ है, उस सिलसिले के शुरू होने या फिर उसे शुरू कराने का जो एक कड़ी के साथ अगर कड़ी मिलाएं तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है हालात की वाज़ेह अक्कासी करती है। आज आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया
ٹاک کی. عارف الوی صاحب کہتے ہیں جی صرف 1.5 مہینے کا ٹائم ہے, صرف 1.5 مہینے بعد 1 سے 1.5 مہینے کا وقت لگے گا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو ابھی اس پہ کوئی کھل کے بات نہیں کر رہی تھی, لیکن عارف الوی صاحب کی جانب سے ایک عرصے بعد اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا واضح طور پر جو ہے وہ ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا, ان کی جو باڈی لینگویج تھی, وہ حالات کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی. اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی یہ جو مذاکرات ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان ہوئے ہیں, جس میں کہ کل وہ عمر ایوب صاحب کی پیش نہ ہونا جو ہے اس کو کہا گیا کہ نہیں, وہ مطلب حکومت کی جانب سے اس کو پھر مین اسٹریم میڈیا پہ اس کو جس طرح سے دکھایا گیا اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میری بانی کے اگر انسٹرکشنز ہیں یا ان کو آن بورڈ رکھ کے اگر ہم نے بات کی ہے مذاکرات کو لے کر کے تو میں مذاکرات کرنا نہیں چاہتا, میں مذاکرات میں شامل ہونا چاہتا تھا, لیکن میں پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو مقدمات تھے ان مقدمات کے حوالے سے سماعت کے حوالے سے مختلف پیشیاں بھگت رہا تھا, ان معاملات کو نمٹا رہا تھا, اور اسی وجہ سے میں ان مذاکرات میں شامل نہیں ہو سکتا. بہرحال مذاکرات کی طرف آتے ہیں تو مذاکرات کو لے کر کے شیخ رشید صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو مذاکرات کی بیل ہے نا, یہ منڈے چڑھتی ہوئی انہیں نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب اور یہ میں نے بھی آپ کو یہ مذاکرات جب مذاکراتی کمیٹیاں ابھی تشکیل بھی نہیں دی گئی تھیں اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ صرف ٹائم ویسٹیج ہے, اور عوام جو ہے اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ایک دفعہ پھر سے لگا لیا ہے. یعنی کہ جو مین مدعا ہے, جو مین ایشوز ہیں, ان سے عوام کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے. اور جیسے ہی مذاکراتی کمیٹیوں کی تشکیل, مذاکرات کی باتیں ہونا سامنے آئیں تو پھر جی ملٹری کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا. تو اب شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, یہ صرف یہ ایک طرح سے ایک جھانسا دینے کی قوم کو, لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی توجہ جو ہے مین ایشو سے ہٹائی جا سکے, اور یہ جو مذاکرات ہیں ہرگز کامیاب ہوتے ہوئے یا پھر ان کا کوئی مطلب خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. عارف الوی صاحب جی جہاں پر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑی مطمئن قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صرف 1 سے 1.5 مہینہ درکار ہے ہمیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے. دوسری جانب وہ حکومت کو بھی وارن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاشوں پہ سیاست کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے, لاشوں پہ سیاست نہ کریں. اور یہ حکومت کی جانب سے جو ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم جو ڈی چوک میں شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کا اعداد و شمار ان کے صحیح حکومت کو نہیں دے پائے ہیں, اداروں کو نہیں دے پائے ہیں, تو ہمیں تنقید کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں, یہ خود دیکھیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی شہید ہوا ہے ان شہادتوں یا ان زخمی ہونے والے لوگوں کی ایگزیکٹ مطلب جو ریشو ہے وہ عوام کے سامنے لائی جائے. انہوں نے کہا جو ہمارے لاپتہ لوگ ہیں ہم اس وجہ سے کنفرمیشن نہیں بتا سکتے ہیں جو شہداء ہیں ڈی چوک کے, کیونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے. جو لوگ مسنگ ہیں ان مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی معلومات نہیں دی جا رہی ہیں. ہمیں معلومات دی جائیں کہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے, یا ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے, وہ کس حال میں. اور جب تک ہمیں ان کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ملتی ہیں تو ہم ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے یہ بھی خدا نخواستہ شہداء کی فہرست میں ان کو شامل کرنا ہے یا ان کا کیا کرنا ہے. ان کے گھر والے ظاہر ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں, اور ہماری پارٹی کے وہ کارکنان ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست, ادارے اور یہ حکومت جو ہے یہ اس حوالے سے وہ یہ اعداد و شمار جو ہے وہ حاصل کرے اور جانے کہ کتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور لاپتہ کتنے ہیں, ان کو کہاں رکھا گیا, اس بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی جائیں. بہرحال ناظرین گرامی, ایک اور اہم معاملہ جس پہ کہ کل سے آپ کو پتہ ہی ہے بہت ساری مطلب سوشل میڈیا پہ یہ خبر جو ہے گردش کر رہی ہے کہ آفتاب اقبال صاحب ان کو دبئی ایئرپورٹ سے اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان تحریک انصاف یا اگر پرو پی ٹی آئی اگر کوئی بات کرنے والا یا پھر انصاف یا حقائق پر مبنی اگر کوئی بات کرنے والا ہے, چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہے, چاہے کوئی وہ بڑا معروف اینکر ہے, کوئی بھی ہو, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کو غائب کر دیا جاتا ہے, زبان کاٹ دی جاتی ہے, کئیوں کو تو جان سے. آپ کو پتہ ہے ارشد شریف جیسی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. آفتاب اقبال صاحب جی یہ لندن سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ, کل سے خبر آ رہی تھی کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کے بھائی نے ایک ٹویٹ کیا تھا, جنید اقبال صاحب نے. جب جنید اقبال صاحب کی ٹویٹ انہوں نے یہ کی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہے, اسے دبئی ایئرپورٹ سے غائب کر دیا گیا ہے, اور کل رات سے دبئی ایئرپورٹ سے وہ غائب ہیں, گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے.
یہ ان کی جو ٹویٹ تھی، اس کے بعد پھر یہ خبر جو ہے اس نے گردش کی اور پورا سوشل میڈیا اور باتیں ویلاگز اور اس طرح کی خبریں. تو آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ان کو دبئی ایئرپورٹ سے، لندن سے وہ دبئی آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ہمراہ. ان کی وائف ان کے ساتھ تھی اور ان کو وہاں سے ابھی مطلب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی امیگریشن حکام، مطلب وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور وہاں پہ امیگریشن حکام تک ان کو نہیں پہنچنے دیا گیا ہے. وہاں تک جانے سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ان کے اہلیہ نے وہاں پر کافی زیادہ مطلب ظاہر ہے ایک بیوی تھی، اپنے جب شوہر کو ایک دم سے کچھ لوگ وہاں پر پہنچے، ان لوگوں کی جانب سے جب اس طرح کا رد عمل دیکھا تو بیوی نے پوچھا کہ بھائی میرے شوہر کو لے کے کہاں جا رہے ہو، کون لوگ ہو آپ، کیا کر رہے ہو؟ تو ان کو کہا گیا کہ آپ چپ کر جائیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا آفتاب اقبال کی بیگم کو کہ آپ چلی جائیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ یہاں سے چلی جائیں، ہم نے ان سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ہمیں آپ سے کچھ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرنا ہے، آپ نکلیں سائڈ پہ ہوں. تو ظاہر ہے اس نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میرا شوہر ہے، میں کیسے چھوڑ کے اس کو چلی جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو، کیا تم لوگ ہو کون. تو جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں، جیسے جنید اقبال صاحب کے ساتھ میں ظاہر ہے وہ جب ایک نجی ٹی وی چینل کے معاملات سر انجام دے رہے تھے تو ان کے ساتھ بہت ساری ایک دو میٹنگز بھی ہوئی تھیں اور ان سے میں ملی بھی ہوں، اور ویسے بھی بڑے اچھے کولیگ ہیں وہ. ان سے جب ٹیلی فون پہ بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ٹھیک ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن تب صورتحال ایسی تھی کہ اس صورتحال میں نے پھر ظاہر ہے ہم لوگ سب پریشان ہو گئے تھے، فیملی والے، گھر والے اپسیٹ تھے بہت زیادہ کہ وہ گئے کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے. کیونکہ یہ جو دورانیہ تھا نا ان کو حراست میں لینے کا اور انویسٹیگیٹ کرنے کا، یہ تقریباً 18 گھنٹے کا دورانیہ تھا. 18 گھنٹے تک ان کی بیگم کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور ایئرپورٹ پہ ان سے پورا انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا اور مطلب جس طرح سے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور پھر 18 گھنٹے بعد بالآخر ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی. آفتاب اقبال صاحب جو ہیں پہلے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے دبئی جیسا بڑا ملک، اس کا ایئرپورٹ، اور وہاں پہ امیگریشن کا جو ایک سیٹ اپ ہے، اس سے پہلے وہاں پر کسی بھی کنٹری کے ایجنسیوں کے، کوئی فورسز کے کچھ لوگ یا کوئی بھی بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر بندے کو جا کے اریسٹ کر لیتا ہے. یہ کیا معاملات ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ کی اپروچ، آپ کی ایکسیس آپ کی یہاں تک پہنچ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آفتاب اقبال اور جنید اقبال صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اب 18 گھنٹے کا یہ دورانیہ تھا، اور جو ان کی بھائی کی بیگم نے ان کو بتایا کہ اب ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ سارا انویسٹیگیٹ کیا جاتا رہا ہے جو بھی معاملات تھے. تو یہ تھی تمام تر صورتحال. ابھی بہرحال ان کو 18 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا. تبھی لوگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک کا بٹن پریس کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.